علماء سید ابرار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اوتوا العلم درجات، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ بلغ الہدی بکمالہ، سبحان اللہ، کشف الدجی بجمالہ، سبحان اللہ، حصلت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانِ محبت بآواز بلند پیش کیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلندی پانے کا دیوانہ ہر شخص ہے، بے شک، سبحان اللہ، اونچائی پر پہنچنے کے لیے پرندے بھی اپنے بالوں پر آزماتے رہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، مانو جات ہیں، پھر ہم کیوں نہ بلندی چاہیں؟ بے شک، سبحان اللہ، ہمیں بھی بلندی چاہیے، ہم بھی اونچائی پر پہنچنا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہوائی جہاز پر بیٹھ جاؤ، اونچائی پر پہنچ جاؤ۔ ہم نے کہا ہوائی جہاز کا ٹکٹ جتنی دیر کے لیے اتنی دیر تک ہم ہوائی جہاز میں رہیں گے، اونچائی پر رہیں گے، پھر جب ہوائی جہاز نیچے آئے گا تو پھر ہم کو نیچے ہونا پڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، ایسی سیڑھی ہم کو مت دو جو اونچائی پر لے جائے، سیمت سمے کے لیے، محدود وقت کے لیے، اور پھر ہم کو نیچائی پر لائے۔ ہم کو ایسی سیڑھی نہیں چاہیے، ہم کو کچھ ایسا نسخہ دو کہ بلندی پر جائیں تو بلندیاں بھی پیروں کو چومنے کے لیے مچل۔ بے شک، سبحان اللہ، ایسا کوئی نسخہ دو، ایسا کوئی آئیڈیا دو، ایسا کوئی راستہ دو۔ کوئی ایسا ٹکٹ دے دو کہ ہم اونچائی کو چھوئیں تو پھر اونچائی ہمارے اونچے نہ رہے، ہم سے نیچی رہے اونچائی ہم سے نیچی ہو جائے، ہم اونچے ہو جائیں۔ بے شک، سبحان اللہ، تو حضرت علامہ سید غلام حسین صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ علم حاصل کرو تو اونچائی پر پہنچ جاؤ۔ ڈگری حاصل کرو، علم حاصل کرو، اونچائی پر پہنچ جاؤ۔ نے کہا
کیا تھانہ بھون والوں نے علم نہیں حاصل کیا تھا؟ بے شک سبحان اللہ کیا گنگوہ والوں نے علم نہیں حاصل کیا تھا؟ کیا نجد والا جاہل تھا؟ اس نے علم نہیں حاصل کیا تھا؟ اس نے بھی علم حاصل کیا. تحت الثری میں پہنچا تو تحت الثری نے بھی اسے دبا کر کے رکھا. بے شک سبحان اللہ علم تو حاصل کیا تھا اس نے. پھر اونچائی پر کیوں نہیں وہ پہنچا؟ ساری اونچائیاں نیچی کیوں نہیں ہوئی؟ تو حضرت سید غلام غوث صاحب نے کہا ارے یہ تو دیکھو زبان کس کی ہے. بے شک غلام حسین کی زبان ہے. زبان بدلتی ہے تو میننگ بدل جاتی ہے. زبان چینج ہوتی ہے تمہارا مطلب بدل جاتا ہے. ہم بولتے ہیں بطر ربیع الاول تو ہمارے ایمان پر کوئی سوال یا نشان نہیں کھڑا ہوگا. لیکن اگر یہی رٹ کر ہمارے اتر پردیش کے مکھ منتری بول دیں بطر ربیع الاول تو یہی ان کے مشرک ہونے کا سرٹیفکیٹ بن جائے. بے شک سبحان اللہ یہی سند یہی سرٹیفکیٹ ہے. معلوم یہ ہوا کہ زبان بدلنے سے بھی معنی بدل جاتا ہے. علم حاصل کرو. حضرت سید غلام حسین صاحب نے کہا علم حاصل کرو تم بلندی پر پہنچ جاؤ. علم حاصل کرو تم بلندی پر پہنچ جاؤ. جناب محمد اسلام صاحب انصاری نے اپنے بچوں کو پڑھایا لیکن ایک بچے کو کیا پڑھا دیا کہ سارے بچے ہار پھول لے کر کے دوڑ رہے ہیں. بے شک ایک بچے کو کیا پڑھا دیا کہ سارے بچے ہار پھول لے کر کے پہنچ رہے ہیں. بھیا میرا والا ہار اپنے گلے میں لے لو, میرا والا ہار اپنے گلے میں لے لو, میرا والا ہار میں اپنے گلے میں لے لو. بہنیں کہہ رہی ہیں بھائی میرا والا ہار بھی لے لو, میرا والا بھی ہار لے لو, اپنے گلے میں لے لو. اندر انتظار ہو رہا ہے جلدی سے مفتی صاحب پہنچے تو ہم بھی ہار گلے میں ڈالیں. ہم بھی ہار کو گلے میں ڈالیں. سب انتظار کر رہے ہیں, اندر بھی سب لوگ انتظار کر رہے ہیں جلدی سے پہنچے. ایک ایک ٹائم, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ ان کے انتظار, ان کی بے چینی, ان کی بے قراری پر گواہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ تو سوچ رہے ہیں خورشید الاسلام جلدی سے ہٹے تاکہ ہمارے حضرت پہنچے. بے شک سبحان اللہ ہار ڈالیں گے, ہم ہار ڈالیں گے, ہم ہار ڈالیں گے. ہم نے کہا ہار کیوں ڈالتے ہو؟ وہاں یہ ہماری پریم بھاونا ہے. ہم نے پوچھا ہار کیوں ڈالتے ہو؟ یہ ہمارے جذبات محبت ہے. یہ ہار کیوں ڈالتے ہو؟ یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہے. ہم نے کہا اظہار کر رہے ہو ہار پھول ڈال کر کے, یہ محبت کی سوگات تم پیش کر رہے ہو, کیوں پیش کر رہے ہو؟ کہا ہم سے نہ پوچھو, زمین والوں سے نہ پوچھو, آسمان کے فرشتوں سے پوچھو. ہم نے آسمان کے فرشتوں سے پوچھا بتاؤ اس میں کون سا راز ہے؟ تو آسمان کے فرشتوں نے کہا اپنے پروردگار سے پوچھو. ہم نے اپنے پروردگار سے پوچھا رب العالمین سے کیا ہے؟ جو میرے ایسے بندوں سے پریم کرے گا میں اسے اپنی جنت دے دوں گا. بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ. علم حاصل کرو, بلندیاں تمہارے چرنوں کو چومیں گی, اونچائیاں تمہارے پیروں پہ فرش بن جائیں گی. علم حاصل کرو. تو علم کے بھی بہت سارے سبجیکٹ ہیں, بے شک بہت سے سبجیکٹ, بڑے موضوعات ہیں, بڑے عناوین ہیں. تو کیا بنا جائے؟ صحیح طور پر پیش رو خطبہ نے حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ صاحب نے
بے شک سبحان اللہ سبحان سے اللہ بولو یار، سبحان اللہ کنجوسی مت کرو، پیار سے بولو۔ سبحان اللہ ہاں، آج میں علامہ مولانا کہہ رہا ہوں، مجھے فخر سبحان اللہ سبحان اللہ نام ایسا ہے حضرت عبدالمصطفیٰ کا، ایک گھوسی میں عبدالمصطفیٰ ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ ماشاء اللہ اور ایک پاکستان میں عبدالمصطفیٰ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ اور اپنے نیپال میں عبدالمصطفیٰ، ماشاء نیپال میں عبدالمصطفیٰ، کیا کہنا، تو مجھے فخر ہے، ایسا عبدالمصطفیٰ، ایسا عبدالمصطفیٰ، جانتے ہو معنی کیا ہے؟ عبدالمصطفیٰ کا، مصطفیٰ کا نوکر، بے شک سبحان اللہ مدینے والے مصطفیٰ کا نوکر، سبحان اللہ یہ ہے معنی عبدالمصطفیٰ کا، مدینے والے آقا کا نوکر، مدینے والے آقا کا غلام۔ سبحان اللہ جب تک بلال مصطفیٰ کے غلام نہیں بنے تھے، تب تک ہمارے امام نہیں بنے تھے۔ بے شک سبحان اللہ نام ہے عبدالمصطفیٰ، جہاں رہے گا وہاں ڈنکا بجائے گا۔ بے شک سبحان اللہ ماتا پتا نے بہت سوچ سمجھ کر نام رکھا ہے عبدالمصطفیٰ۔ اور پھر نور عالم، نور عالم، نور مانے روشنی، عالم مانے سنسار، بے شک سبحان اللہ عالم مانے سنسار، سنسار کی روشنی، بے شک سبحان اللہ تو یہ والی نہیں سنسار کی روشنی، سورج والی نہیں، سنسار کی روشنی، یہ جانتے ہیں؟ نور عالم اضافت ظرفیہ ہے، پوری دنیا میں روشنی، بے شک سبحان اللہ کل سنسار میں روشنی، سارے جہان میں روشنی، یہ کٹیا سے نکلنے والا، بے شک سبحان اللہ پیار سے بولو، سبحان اللہ چھوٹی سی کٹیا سے نکلنے والا، یہ چھوٹی سی کٹیا بھی ناز کر رہی ہے۔ کبھی کسی زمانے میں ایک جھوپڑی تھی، قبیلہ بنو سعد میں ایک جھوپڑی تھی، وہاں مصطفیٰ پہنچے تو اس جھوپڑی نے اس جھوپڑی کو ناز ہو گیا دنیا کے سارے مائروں پر، یہاں پر مصطفیٰ کے صدقے میں، ان کے کرم سے، ان کی عطا سے ایک بچہ جنما جس کا نام نور عالم ہوا ہے، ایک وہ سمے آئے گا کہ یہ دنیا بھی یہاں پر ناز کرے گی۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ اور خوب حضرت سبحان اللہ یہ دنیا پر ناز کرے گی، تو کون سا سبجیکٹ پڑھا جائے؟ ارے بھائی کسی وشیشک سے پوچھو کیا پڑھا جائے کہ اونچائی تک پہنچے، کسی تجربے کار سے پوچھو کیا پڑھا جائے کہ اونچائی تک پہنچے، کسی ایکسپیرینس والے سے پوچھو کیا پڑھا جائے کہ اونچائی تک پہنچے۔ تو جب کسی سے آپ پوچھو گے، ڈاکٹر سے پوچھو گے وہ کہے گا ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر سے پوچھو گے وہ کہے گا انجینئر بن جاؤ، معمار سے پوچھو گے وہ کہے گا معمار بن جاؤ۔ بے شک جس کا جیسا ایکسپیرینس ہوگا وہی بتائے گا۔ اگر وزیر اعظم سے پوچھو گے تو وزیر اعظم کہے گا راجنیت میں آ جاؤ، پولیٹیکل پڑھ لو، پولیٹکس پڑھ لو، وہ یہ بولے گا اچھا پولیٹکس میں کیا کرنا پڑتا ہے، پولیٹکس میں کیا کرنا پڑے گا، اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ کو بھی تم پر حیرت ہونے لگ جائے گا۔ سبحان اللہ یہ ایک پولیٹیکل سائنس ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، خوب جھوٹ بولو۔ وکیل صاحب سے پوچھا ہم کو کیا کرنا چاہیے، وکیل صاحب نے کہا لائر بن جاؤ، ہم نے کہا پھر کیا کرنا ہوگا، کہا جیسے ہی لائر کی ڈگری تمہیں ملے گی تو جھوٹ بولنے کا سرٹیفکیٹ لائسنس مل جائے گا۔ اب عدالت میں آ کر کے جھوٹ بولنا، نیالے میں آ کر کے جھوٹ بولنا،
آپ ذرا سوچو تو صحیح، جس سے بھی پوچھو وہ کیا کیا بتا رہا ہے، ایک دم پرتان میں پہنچانے والا نسخہ وہ ہمیں دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اونچائی پر پہنچ جاؤ گے، اونچائی پر پہنچ جاؤ، سائنس پڑھو، میزائل بناؤ، ایٹمی ہتھیار بناؤ، دیش کو سپر پاور بناؤ۔ ہم نے کہا رزلٹ کیا ہوگا؟ کہا جس بھی دیش کی طرف تمہاری میزائل کا رخ ہوگا وہاں پر جتنی زندگیاں ہوں گی سب مر جائیں گی۔ ہم نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سی شکشا اور کون سی دیکشا ہم کو دے رہا ہے، ہم اس کے چکر میں کیسے پڑے، ہم یہاں یہ حاصل کرنے کے لیے کیوں جائیں؟ اب تو تھک گئے، کیا ہمیں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں کوئی ایسا سبجیکٹ بتاؤ کہ جنگل میں ہم جائیں تو گمشدہ بن جائے، میں جائیں تو ہم کا باغ بن جائے، اگر شوروں سے گزرے تو وہاں پر پھول کھل اٹھائے، اگر ہم مصیبت صدوں کے بیچ میں پہنچے تو عید کوئی خوشیاں مل جائے۔ ایسا سبجیکٹ بتاؤ، ہمیں ایسا عنوان بتاؤ، ہمیں ایسا میٹر بتاؤ، ہمیں وہ آئیڈیالوجی دو کہ ہم اٹھے ہوئے لبوں کو تبسم کے گلاب دے سکیں، کو خوشیوں کی سوگات دے سکیں، ہم تڑپتے ہوئے دلوں کو سکینہ دے سکیں، ہم قبر میں مرے ہوئے کو جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکیں۔ ہمیں کوئی ایسا آئیڈیالوجی دو۔ کہا یہ کیا بول رہے ہو، یہاں تک تو ہمارے دماغ کی رسائی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کس سے مانگے آئیڈیالوجی، کس سے مانگے روشنی، کس سے مانگے روشنی، کس سے مانگے اجالا، اے مولا تو ہی بتا دے ہم کس کی مانگے، کس سے مانگے؟ تو مولا نے کہا ادھر ادھر مت دیکھ، میں نے سب کچھ دے کر اپنے حبیب کو مدینے پہنچا دیا، حبیب سے جا کر کے مانگ لے۔ ہم نے حبیب سے آئیڈیا مانگا تو حبیب نے کہا اطلب لی باولو کارت استی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، بے شک، سائنس حاصل کرو گے تو مشین چلاؤ گے، بے شک، سائنس حاصل کرو گے تو دنیا کی مشین چلاؤ گے، اور علم دین حاصل کرو گے تو کائنات کی مشین چلاؤ گے، بے شک، سبحان اللہ، چلاؤ گے مشین۔ بغداد میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، جیلان میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچا۔ اب جب وہ کائنات کی مشین چلانے لگا تو بولا جانتے ہو کیا؟ نظر تو ایڑا بیڑا دی لاہی جمع تاخر غلطی لرا حکم اتصالی۔ ارے تم ہم سے ڈھکی چھٹی بات کے بارے میں سوال کرتے ہو، ڈھکی چھٹی باتیں تو اسی دنیا کی ہے، اور ساری دنیا بالکل سرسوں کے دانے کی طرح میری اس ہتھیلی میں ہے، بے شک، میری اس ہتھیلی میں ہے۔ چلا رہے ہیں کائنات کی مشین، درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور پھر جب نمودار ہوئے تو سر میں خون نکل رہا ہے، کیلوں کے دھسنے کا نشان ہے۔ لڑکوں نے ٹائم ٹیبل لکھ لیا، اور ایک عرصے کے بعد ایک قافلہ آیا، اور اس نے بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا۔ بچوں نے پوچھا کون سی خوشی ملی؟ کہا ہماری کشتی تو ڈوب گئی تھی، یہی غوث اعظم ہے، فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے کو، فلاں دن کو، فلاں وقت کو غوث اعظم ہے، جنہوں نے اپنے سر سے سہارا دے کے ہماری کشتی کو اوپر کیا تھا۔ ان کے سر سے خون کے قطرات بہ رہے تھے، تو بچوں نے کہا پڑھاتے یہاں ہے، کشتی بچاتے وہاں ہے۔
شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ باد یہ کائنات کی مشین چلاتے ہیں، کائنات کی مشین چلاتے ہیں، دنیا میں ایک سے ایک جیل، ایک سے ایک جیلا، مگر شریف آدمی اگر کبھی عارف ہو